أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صدر مجلس، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور ہمارے ہر دل عزیز اس مدرسے کے بانی مبانی جناب قاری نور الامین صاحب اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، مقامی اور بیرونی علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلباء، پردہ نشی خواتین اسلام، اس عظیم الشان اجلاس کے کارکنان اور ذمہ داران، اس اجلاس کی کامیابی میں تعاون کرنے والے معاونین اور دیگر شرکائے جلسہ، پردہ نشی خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے اشتہار میں پڑھا ہے، دستار بندی کے ساتھ تحفظ مدارس اسلامیہ کانفرنس، اتنا بڑا موضوع دیا اور ناظم اجلاس نے وقت 15 منٹ کے دیا۔ بہرحال مدارس اسلامیہ کے تعلق سے جو تحفظ کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اس سے ہمیں آپ کو سمجھنا یہ ہے مدارس کی اہمیت اس دور میں کیا ہے اور آج سے پہلے مدارس اسلامیہ کی اہمیت کیا تھی۔ اس مدارس اسلامیہ کا سرا کہاں سے جا کر ملتا، اس تعلق سے اگر گفتگو کی جائے تو تاریخ کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کا کنیکشن کہاں سے ملتا ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ اب اس دور میں ہمارے اس ملک کے اندر جگہ جگہ کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں مدارس اسلامیہ کی حفاظت اور ناموس مدارس اسلامیہ کے تحفظ کے سلسلے میں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس وقت مدارس اسلامیہ کو خطرہ لاحق ہے۔ اب تحفظ سے پہلے خطرات اور دیگر جو اندیشے ہیں
خطرے کی نوعیت کیا ہے، کس سے خطرہ ہے جس سے ہمیں تحفظ کی ضرورت پیش آن پڑی ہے، خطرے کی نوعیت کو نوٹس کرنا پڑے گا۔ مدارس کن کی آنکھوں میں چبھ رہے ہیں، مدارس کیا رول ادا کر رہے ہیں، معاشرے کی تعمیر میں مدارس نے کیسے جیالے پیدا کیے ہیں، مدارس نے ملک کی تعمیر میں کیا اہم رول ادا کیا ہے، اس تعلق سے اگر دیکھا جائے گا اس کی بھی ایک پوری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ بزرگان ملت اسلامیہ، میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ مدارس کیا ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، اور ان کی حفاظت اس دور میں کیوں ضروری ہے، یہ سمجھنا ہمیں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ سمجھیں کہ مدارس کی حفاظت کیوں ضروری ہے۔ مائک ساتھ پورا کمپلیٹ نہیں دے رہا، جس حساب سے ہمیں چاہیے اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، مجھے ہی پوری طاقت لگانی پڑ رہی ہے آپ تک آواز کو پہنچانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ دور پرفتن دور ہے، نوجوان نسل کس طرح بگاڑ کا شکار بنتی جا رہی ہے، نوجوانوں میں کس قدر بگاڑ ہے اور اس بگاڑ کی نوعیت کیا ہے، اور اس کے سدھار کے لیے کیا اقدامات آج ہمیں اٹھانے چاہیے۔ تو میں نوجوانوں کو جو اس سماج میں بگاڑ ہے اس کی نشاندہی سے پہلے میں مختصراً مدارس اسلامیہ کا کنیکشن اور اس کا تعلق جو پاک ہے اس تعلق سے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان کھائے بنا تو رہ سکتا ہے، ایک ایمان والا دیگر جو دنیاوی ضروریات ہیں ان ضروریات کی تکمیل کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی غیرت کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے وہ اسلام کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 13 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ دور میں کیا آپ نے دعوت دی تھی؟ اے دنیا والوں، جو تم نے اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے، اپنے پیدا کرنے والے خالق سے، اس ساری کائنات کے ایک مدبر سے جو تم نے رشتہ توڑ لیا ہے، اگر دنیا کے اندر تم کامیابی چاہتے ہو، دنیا کے اندر امن و امان چاہتے ہو، تو تم اپنا رشتہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ جوڑ لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں پوری دنیا کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، ایک اللہ کی پرستش کی دعوت دی، ساری کائنات میں جو معبودان باطلہ تھے اس کے انکار کی دعوت دی۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ میں یہ بات ہے کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی ہمارا کام بنانے والا نہیں ہے، صرف اللہ کے سوا۔ 13 سالہ مکی دور میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، آپ کے لیے مکہ والوں نے آپ کی زمین جب تنگ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی ہجرت کی اجازت دے دی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایک صفہ بنایا تھا، وہاں لوگ قرآن کی تعلیم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعمیر آپ تعلیم وہاں سے لیتے ہیں۔ گویا کہ اس مدرسے کا سرا یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، یہاں کیا تعلیم دی جاتی ہے، یہاں سائنس، ٹیکنالوجی اور زندگی کے اندر جو ترقی اور عروج کے لوگوں نے اپنے طرف سے معنی متعین کیے ہوئے ہیں ان ہنر کا یہاں نہیں
کامیاب ہو سکتے مدارس اسلامیہ کی یہی تعلیم. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کا رشتہ صفہ جس کو ہم چبوترا کہتے ہیں وہاں کون لوگ رہا کرتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مخلص ہو کر دین کی تعلیم سیکھا کرتے تھے. میرے بزرگوں دوستو یہ بات سمجھ میں آئی کہ خاص طور سے دین کی تعلیم کا ایک الگ مرکز ہونا ضروری ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھایا. آپ کے طرز عمل سے بات سمجھ میں آئی. آج بھی ہے بہت ساری تعلیم گاہیں دنیا کے اندر موجود ہیں. کس تعلیم گاہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کس تعلیم گاہ میں بندوں کا خدا سے رشتہ جوڑنے کی تعلیم دی جاتی ہے؟ کس تعلیم گاہ میں جو بندے روٹ چکے اپنے پروردگار سے وہاں سے رشتہ جوڑنے کی تعلیم صرف اور صرف مدارس اسلامیہ میں دی جاتی ہے؟ تو مدارس اسلامیہ کا سرا اور اس کا تعلق اصحاب صفہ سے ہے. یہ زمانے کی ترقی کے ساتھ اور جو دنیا کے اندر انسانوں نے اپنے ذہن و دماغ سے ترقی کی, اس ترقی شدہ اور ترقی کے ذریعے سے حاصل شدہ ذرائع ابلاغ کا ایک دور ہے. اس دور میں آج الگ الگ انداز سے لوگوں نے تعلیم گاہوں کا انعقاد کیا. وہی اس تعلیم گاہ جو مدارس اسلامیہ کے نام سے موصوف ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, آپ دیکھیں اور اخبارات کے اندر آپ سنتے ہیں کسی تعلیم گاہ پر اس دور میں کسی حکومت کی بری نظر پڑتی ہے؟ کسی کی بری نظر نہیں پڑتی ہے. لیکن آج پوری دنیا میں, صرف اپنے بھارت میں نہیں, پوری دنیا میں حکومت کا نشانہ مدارس اسلامیہ بنے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہاں کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ اب یہ سوال, یہاں کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے؟ آج پوری بھارت کے اندر, صرف میں اپنے ملک کی مثال لیتا ہوں, ایک بھی ایسا جو ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ایسا عالم موجود نہیں ہے. جب سے یہ بھارت ہے مدارس اسلامیہ کا فارغ کسی نے ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. انہی مدارس اسلامیہ نے جب بھی ملک کو ضرورت پڑی ہے جان سے مال سے اس ملک کی ترقی میں تعاون پیش کیا ہے. مگر کیوں آج حکومت کی نگاہیں اس پر بری اٹھ رہی ہے؟ کیوں یہ مدارس اسلامیہ چپ رہی ہیں؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پوری عوام سے کہ آج آپ دیکھیں اور غور کریں اپنے ذہن و دماغ کا استعمال کر کے آخر وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, کیوں لوگ مدارس اسلامیہ کے پیچھے پڑے؟ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. جب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر جب لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شروع کی تو آپ نے کسی سے کچھ مانگا تھا؟ کسی سے کھانا مانگا, کسی سے کچھ کہا؟ لیکن نہیں, جن کے دلوں میں 360 سے زیادہ معبودان نے گھر بنایا ہوا تھا, ان کو ایک اللہ کی دعوت, ایک اللہ کی عبادت کی توحید کی دعوت ان کو بری لگی. اس نے اپنے دل میں 360 سے زیادہ, اور آج بھی دیکھیں آپ, جو ایک خالص توحید کی دعوت کرتا ہے, خالص لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتا ہے, اسی کے پیچھے سارے لوگ پڑ جاتے ہیں. جو مکسچر کی بات کرتا ہے اس سے کوئی پیچھے نہیں پڑتا. یہ مدارس اسلامیہ خالص قرآن کی تعلیم گاہ ہے, یہاں خالص لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی آواز اٹھتی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تعلیم کی دعوت اٹھتی ہے. اس لیے یہ مدارس اسلامیہ حکومت کی نگاہ میں کھٹکتی ہے. اب حکومت کی نگاہ میں یہ دعوت, یہ مدارس کھٹکتی ہے, مگر کیا مسلمانوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے؟ خطرات تو بہت سارے ہیں, کسی اور سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں, مگر ہر ملک کے اندر مدارس کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے. اے لوگوں, یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی بات نہیں ہے, میں مثال دے کر بتاتا ہوں.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے مدارس اسلامیہ کا تعلق اور اس کی حفاظت کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی جو کوشش کی، جو ایک سلسلہ تھا گفتگو کا، وہ سلسلہ آپ کو دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتا، لیکن چند باتیں آپ کے سامنے مزید گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ مدارس کیا ہے اور مسلمانوں کے درمیان اس کی کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور ایک بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. مزاج تھوڑا الگ ہو چکا ہے. مدارس کیوں ضروری ہے اس دور میں؟ ایک مسلمان سے میں سوال کرتا ہوں کہ مسلمانوں، آج ہم کل کیا کریں گے اس کی ہم فکر کر رہے ہیں. ہماری نسلیں کیا آگے چل کر عروج اور کیا ترقی اس روئے زمین پر حاصل کرے گی، اس تعلق سے ہر مسلمان کوشش کر رہا ہے. آنے والی نسلوں کے لیے جائیداد کا، ملکیت کا، زمین کا اور بیلنس کا ہم نے اس کی فکر کی ہے. کیا ایک مسلمان اس بات کی فکر کرتا ہے کہ ہمارے آنے والی نسل کس چیز کی عبادت کرے گی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے نصیحت کرتے ہوئے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی. یہ انبیاء کا مشن ہے کہ انبیاء اللہ رب العزت کی طرف سے جو توحید کی دعوت پر مامور ہوتے ہیں، وہ اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی نسل چھوڑ جاتے ہیں. یہ مدارس اسلامیہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی، کب کی جائے گی، کتنی کی جائے گی، اس تعلق سے نسل تیار کرتی ہے. یہ مدارس اسلامیہ کا ایک اہم فریضہ ہے. ایک مسلمانوں، کیا ہم نے اس بات کی فکر کی ہے ہم مسلمان کیسے بن کر رہیں گے، اپنا اسلام اپنے آنے والی نسلوں کو کیسے منتقل کریں گے، آنے والی نسل مسلمان کیسے رہے گی؟ کوئی مسلمان فکر کرتا ہے؟ اس کی فکر کوئی نہیں کرتا. ہم اپنی کمائی کی جو گاڑی کمائی ہے اس کی پوری پونجی ہم لگا دیتے ہیں آنے والی نسل کی ترقی کے لیے. لیکن کیا ہم نے دین کو منتقل کیا ہے؟ اگر نہیں کیا، مثال کے طور پر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مسلمان لاکھ روپے مہینہ، 50,000 مہینہ کماتا ہے، اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے اور دیگر ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد جو بیلنس بچتا ہے آنے والی نسل کے لیے اس کو ہم بیلنس کر دیتے ہیں. کیا مسلمان یہ فکر کرتا ہے آنے والے نسل میں اس دین کو منتقل کرنے کے لیے اپنی ایک گاڑی کمائی کا حصہ ہم منتقل کرتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے؟ مسلمانوں، کیا مدارس اسلامیہ کی حفاظت کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی ہے؟ سال میں اور کبھی ضرورت پڑے تو مدرسے کا محتمم، مدرسے کا ذمہ دار اگر چلا جاتا ہے قوم کے پاس تعاون کے لیے تو بڑی حقیر نظر سے دیکھتے. یہ ہمارا مزاج بن گیا. میں آخری بات کہتا ہوں، مدارس اسلامیہ کی حفاظت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ نوجوان نسل تباہ کا شکار ہو رہی ہے، نوجوان نسل شرک میں ڈوب رہا ہے، نوجوان نسل بدعت میں شکار ہو رہا ہے. یہ نوجوان نسل غیروں کی تہذیب اپنا رہا ہے. آپ دیکھیں نوجوان نسل کو کس طرح اپنی شکل سے، اپنے لباس سے غیروں کی مشابہت اختیار کیے ہوا ہے. کوئی یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، اس طرح اور دیگر جو دین کے دشمنان ہیں اس کی شبیہ بنایا ہوا ہے، اس کی شکل بنایا ہوا ہے. اور ہمارے خواتین نے بھی دین کے نام پر آج جو ان کا رول ہے وہ قابل رحم ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، کیوں ضروری ہے؟ آج نوجوانوں سے میں سوال کرتا ہوں، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں آپ نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے کیا قدم اٹھایا ہے؟ آج ہماری ماں بہنیں، ہماری اسلام کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی؟ اگر ملک کے اندر
امن و امان چاہتے ہیں تو مدرسے کی حفاظت کی ذمہ داری اس جلسے سے لے کر دل میں عزم مصمم اٹھنا پڑے گا. پورا پختہ ارادہ کرے کہ جس طرح ہم اپنی حفاظت کے لیے مکان بناتے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے ہم مدرسے کی تعمیر میں اپنی آمدنی کا ایک حصہ متعین کریں گے انشاءاللہ. پیچھے سے آواز نہیں. یہ میں دیکھیے شاید آپ کو پتا نہیں، میری حاضری قاری نور الامین صاحب کی محبت میں ہو، ورنہ میں اس طرح کے جلسے کا میں قائل نہیں ہوں، اور جاتا ہوں تو پورا وقت لے کے جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ملکہ دیا ہے قوت گویائی کا. 4 گھنٹہ تو بول ہی سکتے، اور ایک بھی مجمع میں ایک آدمی میری تقریر کے دوران انشاءاللہ ہل نہیں سکتا. لیکن مائک نے پورا موڈ خراب کر دیا، پورا ستیہ ناش کر دیا. کیسا سیٹ لے کر آیا، آواز کو تو بیٹھایا ہی ہے. جو ایک سلسلہ وار مقرر لے کر آتا ہے، مجلس جمی رہتی ہے، پھر اس میں ایک بات ہوتی ہے تو مقرر کلیجہ نکال کے رکھتا ہے. لیکن عوام کے اندر جب انتشار ہو جائے پھر مقرر کے ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے، پھر وہ بات نہیں کہہ پاتا. ایک بات میں کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو چاہیے، آنے والی نسل کو، آپ اپنی دین کی حفاظت کا مکمل ارادہ کریں، عزم مصمم کرے ہمیں مسلمان بن کر رہنا. آج چاروں طرف سے جو یلغار ہے ہماری تہذیب پر، ہمارے کلچر پر، ہمارے دین پر، ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلام پر، یہ یلغار مدارس اسلامیہ پر ہے. ایک مدارس اسلامیہ پر اگر یلغار ہوتا ہے تو ہمارے دین پر بھی یلغار ہے، ہمارے ایمان پر بھی ہے، اسلام پر بھی ہے، ہمارے کلچر پر بھی ہے، ہماری تہذیب پر بھی ہے، ہماری آن میں بھی ہے، ہماری شان میں بھی ہے. ایک یلغار سے، ایک حملے سے، ایک مدرسے کی عزت کو تار تار جب کرتا ہے، ایک مدرسے کو جب نشانہ بناتا ہے تو ہمارے ایک مدرسے کے نشانے میں ہماری تہذیب بھی ہے، اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے. کیوں؟ اسی مدارس اسلامیہ سے توحید کے پاسبان، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے سپاہی اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے والے غازی پیدا ہوتے ہیں. یہاں کوئی اور نہیں پیدا کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کبھی مدرسے کو دہشت گرد کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، کئی مدرسے کو اور دوسرے نشانہ پر لے کر اس کے اندر تالا بھی لگایا جا رہا ہے. اس کی عزت و آبرو جو مسلمانوں کے دلوں میں مسلم تھی، اس کا احترام مسلم تھا، اس کی عزت مسلم تھی، آج مدارس اسلامیہ کے اندر اگر کوئی مولوی کوئی غلط کرتا ہے، میڈیا میں اس کو اچھال کر مدرسے کو نشانہ بناتا ہے. اس پر آپ کو دھیان نہیں دینا. جہاں ایمان کی بات ہوتی ہے، جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے، وہاں شیطان تو آتا ہے، اپنا پر لے کر اور پورا پر پھیلا کر سب کو سمیٹنے کی کوشش وہ کرتا ہے. میرے بزرگوں دوستوں، مدارس اسلامیہ کا تحفظ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں میں دین کو اگر منتقل کرنا چاہتے ہیں تو یہ مدارس کی حفاظت ضروری ہے. خطرات کیا ہے؟ اس کی ایک لمبی لسٹ ہے. خطرات یہ ہے کہ آج آخری بات میں کہنے جا رہا ہوں، سب سے بڑا خطرہ جو شاید آپ محسوس نہ کر پائیں، علماء سے میں مخاطب ہوں، علماء اس چیز کو محسوس کریں گے. بڑا خطرہ جہاں عوام بھی اس چیلنج کا شکار ہے وہاں علماء بھی ہے. سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا خطرہ جو مدارس اسلامیہ کو اس ملک میں درپیش ہے وہ یہ کہ مدارس اسلامیہ کے نصاب میں بدلاؤ کیا جائے. نصاب میں بدلاؤ کیا جائے. سمجھ رہے؟ نصاب سیلیبس جس کو بولتے ہیں، مدارس اسلامیہ کے سیلیبس میں چینجنگ کی جائے، اس میں بدلاؤ پیدا کیا جائے. اس میں خرابی کیا ہوگی؟ کیا کسی اسکول کے نصاب میں CBSE ہو یا IAS ہو، جو بھی نصاب ہے اس میں آپ نے دین کو داخل کرنے کے نصاب کو کوشش کی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ CBSE کے اندر بھی نصاب میں بدلاؤ کیا جائے گا؟ مدارس جو اسکولز چل رہے ہیں، جو کالج ہے، جو یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کے نصاب میں بھی بدلاؤ ہوگا؟ مدرسے کے پیچھے کیوں؟ یہ بھی ایک خطرہ ہے نصاب کے بدلاؤ کا. یہاں اگر نصاب میں بدل دیا جائے گا، خالص قرآن کا حافظ، خالص اسلام کی دعوت دینے والا، خالص توحید کی دعوت، خالص توحید کا داعی، اتباع سنت کا جذبہ لے کر اٹھنے والا طالب علم پیدا ہونا
تھوڑا مشکل ہو جائے. میرے بزرگوں دوستو، مائک سیٹ نے جو ہم کو اپسیٹ کیا ہے، میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس دور میں ترقی چاہتے ہیں تو مسلمان بن کر اپنی تشخص کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں تو مدارس اسلامیہ کی حفاظت اور اس کا تحفظ ضروری ہے. بغیر ہم اپنی جو لوگ اپنی پہچان کے بغیر اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کہتے ہیں. اگر مسلمان ہیں تو اپنی شان، اپنی پہچان کے ساتھ اس ملک میں رہنے کے لیے مدارس اسلامیہ کی حفاظت ضروری ہے. میرے بزرگوں دوستو، نوجوانوں، جو آج نوجوان نسل تباہی کے شکار پر ہے، ان نوجوان نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے مدارس اسلامیہ کا اس روئے زمین پر ہونا ضروری ہے. قابل مبارکباد ہے اس سنگلاخ اور جنگلی علاقے میں بھی آج پوری دنیا کے اندر، خاص کر ہمارے بھارت میں، یہ علماء جگہ جگہ جا رہے، خالص دین کے جذبے سے لے کر کے ایک مدرسہ بناتے، ایک مکتب بناتے، وہاں کے لوگوں کو دین سے جوڑتے، اسلام سے جوڑتے، توحید سے جوڑتے، ان کو کلمہ سکھاتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے، اس بات کی وہ تعلیم دلاتی. منہج سلف کا فروغ دینے کے لیے صحابہ کرام نے جو دنیا میں انبیاء کے مشن کو ساری دنیا میں پہنچانے کا جو ارادہ کیا تھا، اس ارادے کی تکمیل مدارس سے ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو مدارس کی حفاظت کا ایک ذمہ دار شخص بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان مدارس کی حفاظت فرمائے. ان مدارس میں جو مدرسہ حسینیہ ہے، اس کی ترقی میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ رب العزت نور الامین صاحب کو مزید ہمت اور توفیق دے کہ اسلام کی حفاظت میں جو آپ کا رول ہے، جو ساری دنیا رول پلے کر رہی ہے، اس میں ہم بھی ایک اپنا کردار نبھا سکے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين.